حق مہر کوئی جبر ہے یا ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہے؟ کیا ہم حق مہر کے عوض میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو فروخت کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہمارا یہ نظریہ ہے گاؤں یا دیہات میں رہنے والے افراد کا، تو یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اس میں آپ سے میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی ازواج مطہرات اور اپنی بیٹیوں کا حق مہر مقرر کیا تو کیا معاذ اللہ اس حوالے سے کیا ہمارے بھائیوں کی اور ہمارے سرپرستوں کی جو غیرت ہے وہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت صحابہ و اہل بیت سے بھی بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ جو نکاح کیا وہ حق مہر پہ ہوا۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر مقرر نہیں کیا گیا۔ دیگر اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی ازواج کو حق مہر ادا کیا، تو کیا ہم ان سے زیادہ غیور ہیں یا ہم ان سے زیادہ شریعت مطہرہ کو جاننے اور سمجھنے والے ہیں؟ اس بات کو سمجھنا ہے۔ شادی کا موقع ہوتا ہے، میرے جیسے بہت سے افراد ہیں جو نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ حق مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ جب وہاں پہ حق مہر مقرر ہوتا ہے تو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ شرعی حق مہر، ہاں جی شرعی حق مہر، تو ہم ان سے پھر ذکر کرتے ہیں کہ شرعی حق مہر کیا ہے۔ اس پر وہ بہت تل ملا اٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بچی والوں کے ساتھ، لڑکی والوں کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں یا انہوں نے انہیں کچھ سکھا دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ حقیقت حال میں شریعت مطہرہ کی طرف سے حق مہر کے معاملے میں ہماری جو لا علمی ہے، اس لا علمی کی وجہ سے ہم لوگ وہاں جھگڑا بڑھا لیتے ہیں اور پھر صورتحال وہیں 5,000 یا 10,000 پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات ہیں، اس کو لازماً سن لیجئے گا۔ کیوں گھر گھر کے اندر یا بیٹی یا بیٹے کی شادی ہے، آپ نے بھائی یا بہن کی شادی کرنی ہے، یا آپ کے عزیزوں میں رشتہ داروں میں بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ماموں کو یا چچا کو آگے کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے حق مہر کم کروانا ہے۔ یہ حق مہر جو کم کرنا ہے یہ لڑکے والوں کے سٹیٹس کی کمی کے اوپر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ اس وجہ سے آپ یہ کمی کی طرف نہیں جائیے، بلکہ چند ایک یہ معروضات میری آپ سماعت فرما لیجئے گا، اس کے بعد پھر آپ فیصلہ ان کے مطابق کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حق مہر شریعت مطہرہ نے مرد پر یا اس کے سرپرستوں پر لڑکی کے لیے جس کو بیایا گیا، جس کے ساتھ نکاح کیا گیا، اس کے لیے یہ لازم ہے، شریعت مطہرہ نے کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری رسم و رواج آگے نکل گئے اور حق مہر پیچھے رہ گیا۔ ہمارا بننا سنورنا آگے نکل گیا اور حق مہر پیچھے رہ گیا۔ ہمارا ملنا گلنا آگے نکل گیا اور حق مہر پیچھے رہ گیا۔ ہماری ریتیں آگے نکل گئیں، رواج آگے نکل گئے، رسمیں آگے نکل گئیں، مگر حق مہر جو اللہ نے لازم کیا تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک آپ کے سامنے اس کا مفہوم میں ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا حق مہر کیا بیان کیا تھا، کیا مقرر فرمایا تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر 12 اوقیہ اور نش ہوتا تھا۔ 12 اوقیہ اور نش۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ تمہیں نش کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ آدھا اوقیہ ہوتا ہے۔ اب اوقیہ کا لفظ آپ کے لیے ہو سکتا ہے نیا ہو، تو اوقیہ ہوتا ہے 1 اوقیہ 40 درہم کا۔ تو کتنا مقرر تھا؟ 12.5 اوقیہ، اور 1 اوقیہ کتنا ہے؟ 40 درہم۔ 1 اوقیہ ہوا جب 40 درہم کا تو 12 اوقیہ 480 درہم کے، اور آدھا اوقیہ یعنی 20 درہم اس میں اور ڈالیں تو یوں ہو گئے 500 درہم۔ تو آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس وقت میں 500 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا حق مہر ادا کرتے رہے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کیا تو حق مہر اس میں ایک زرہ طے پائی، اور وہ زرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھجوا دو، اور اس کی مالیت تھی 480 درہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق مہر ادا کیے وہ تھا 500 درہم۔ تو یہ 480 درہم اور 500 درہم، اس کو جان لیجئے کہ 1 درہم آج کے 3 گرام چاندی کے برابر ہے۔ تو یہ 3 گرام چاندی 500 درہم کے حساب سے آج پوری تقریباً 1.5 کلو چاندی بنی۔ 1.5 کلو چاندی بنی 2024 مارچ کے مہینے میں، آج کے وقت کے مطابق
تقریباً یہ 3.25 لاکھ روپیہ بنتا ہے، جسے فقہاء نے، علماء نے، محدثین نے، اہل قرآن نے، اہل علم نے، ہمارے دانشوروں نے، ہمارے اکابرین نے ایک معتدل اور درمیانے درجے کا حق مہر قرار دیا ہے۔ تو یہ 3.25 لاکھ روپیہ آج کے برابر طے پایا۔ 1.5 کلو چاندی یاد رکھ لیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو حق مہر دیا، سب کو ملا کے نہیں، ایک ایک زوجہ مکرمہ کے لیے، ایک ایک ام المومنین کے لیے 130 تولے چاندی یا 1.5 کلو چاندی، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درمیانے حق مہر کے طور پر پسند فرمایا ہے۔ تو کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریعت کو جانتے ہیں؟ ہم ان سے زیادہ غیور ہیں معاذ اللہ؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی شریعت مطہرہ نے، قرآن پاک نے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقرر کیا ہے۔ اب میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہمارے ہاں جو آپ دائیں بائیں رسم و رواج دیکھتے ہیں، کیا رسم و رواج اور حق مہر یہ برابر ہیں؟ قطعی طور پہ نہیں ہیں، بلکہ لڑکیاں دودھ پلائی کے لیے آتی ہیں اور ڈیمانڈ کرتی ہیں 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ روپیہ دودھ پلائی کا، اور حق مہر 10,000 روپے۔ کمرے کی سجاوٹ ہو گئی، وہ سجاوٹ کتنے میں ہوئی؟ 35,000 روپے میں، جبکہ حق مہر صرف 10,000 روپے۔ گاڑی کی سجاوٹ 18,000 روپے کی اور حق مہر صرف 10,000 روپے۔ لڑکی کا لہنگا 80,000 روپے کا مگر حق مہر صرف 10,000 روپے۔ لڑکے کی شیروانی 40,000 روپے کی مگر حق مہر صرف 10,000 روپے۔ لڑکی جو بارات کے دن میں جوتا پہنتی ہے وہ 12,000 روپے کا، اور بیوٹی پارلر سے جو تیار ہوتی ہے وہ 20 سے 25,000 روپے، لیکن اس کی پوری کے پوری جسم کی گویا ایک ویلیو جو حق مہر کے طور پہ مقرر کی گئی وہ کیا ہے؟ 10,000 روپے، 5,000 روپے۔ اور لوگ جھگڑا بنا لیتے ہیں اس بات کو، شریعت کے مطابق لکھ دیں جی۔ جب ہم نے شریعت کے مطابق آپ کو یہ بتایا 1.5 کلو چاندی، تو یوں لگتا ہے جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اب اس کو کم کروانے کے لیے چچا بھی آ گئے، ماموں بھی آ گئے، تایا بھی آ گئے، اگر نانا موجود ہوں وہ بھی آ گئے، بڑے آ گئے، سرپرست آ گئے، شاید یہ لڑکی والوں کے ساتھ ملے۔ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے، اس بات کو قبل از وقت جان لیجئے۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ کے نکاح کا وقت ابھی مقرر نہیں ہوا، اس سے پہلے حق مہر مقرر کر لیجئے، اور کچھ نہیں ہے تو کم از کم سند کے طور پہ آپ اس ویڈیو کو ہی انہیں سنوا دیجئے کہ ہم نے تو نہیں انہیں کچھ کہا، یہ از خود بیان کر رہے ہیں نا۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے حضرت فاطمہ الزہرا کا کیا مقرر کیا گیا تھا۔ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لینڈ لارڈ تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، آپ کا بہت وسیع کاروبار تھا؟ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حق مہر مقرر کیا وہ تو بہت ہی مضبوط تھا۔ بہت کم ایسے نکاح پڑھائے ہیں کہ جہاں پہ حق مہر مقرر کیا گیا ہو اور ہمارا دل بھی خوش ہوا کہ بہت اچھا ہے۔ آپ کو ایک مشورہ دے دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ، ایک ہوتا ہے حق مہر معجل اور ایک ہوتا ہے غیر معجل۔ معجل مطلب اسی وقت میں ادا کیا جانے والا، غیر معجل مطلب آپ اس کو بعد میں ادا کر دیں گے اور وہ طلب کے وقت میں، ڈیمانڈ کے وقت میں آپ کو دینا ہوگا۔ یا اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے بغیر حق مہر دیے ہوئے تو وہ اس کے ذمے اس کی وراثت میں سے ادا کیا جاتا ہے، بیوی کے لیے وراثت کے مال سے الگ طور پہ۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ غریب سے غریب شخص بھی حق مہر مقرر کرتے ہوئے 5,000 روپے معجل مقرر کر لیں جو اسی وقت میں دے دینا ہے، 5,000 مقرر کر لیں، 10,000 مقرر کر لیں، اور کم از کم جو غیر معجل ہے وہ 1 تولہ سونا لکھ لیں ساتھ۔ 1 تولہ سونا لکھ لیں، سونے کا ریٹ بڑھتا چلا جائے گا، اس میں لاکھ نہ لکھیں، 50,000 نہ لکھیں، 2 لاکھ نہ لکھیں، 3 لاکھ نہ لکھیں۔ چاندی آج 3 لاکھ روپے کی ہے، اور جب سے میں ذکر کر رہا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس وقت وہ 1.25 لاکھ روپے کی بنتی تھی چاندی، اور آج وہ 3.25 لاکھ روپے کی ہو چکی۔ تو اس میں لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ مت لکھیے کہ آج سے 15 سال کے بعد لاکھ کی تو بالکل ہی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی۔ آپ 1 تولہ سونا لکھ لیں کہ ان دا طلب، یعنی ڈیمانڈ کے وقت میں، مطالبے کے وقت میں وہ لیا جا سکتا ہے۔ اور میں لڑکی سے کہوں گا، لڑکی کے سرپرستوں سے یہ کہوں گا کہ وہ اس کو معاف نہ کریں، بالکل بھی اس سے گریز نہ کریں۔ جو بھی حق مہر ملے اس کو خوشی کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھیں، یہ ان کے لیے آنے والے وقت میں کچھ نہ کچھ بہتری کا سبب بن سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ میرے اور آپ کے سرپرستوں سے زیادہ بہتر جانتی ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک میں جو طلاق کی ریشو تقریباً کوئی 37% ہے جو رپورٹ ہوتی ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر لڑکی کو لڑکے کی طرف سے طلاق دے دی جائے یا لڑکی والے خلع لینے پر مجبور ہو جائیں، تو اگلے نکاح کے درمیان میں کم از کم اس کے ذاتی اخراجات کے لیے تو اتنی اماؤنٹ بچی رہنی چاہیے۔
اور یہاں پہ ایک بات اور سماعت فرما لیجئے کہ شرعی حق مہر صرف اور صرف یہ نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. یہ جتنی میں نے گفتگو کی ہے یوں سمجھ لیجئے یہ ہمارے معاشرے کے جو بیچارے کمزور افراد ہیں یہ ان کے لیے. شرعی حق مہر کیا ہے؟ لڑکی اور لڑکا اور ان کے دونوں کے خاندان کے سٹیٹس کے مطابق جو کچھ بھی مقرر ہوگا، جو لڑکے کے اوپر بوجھ نہ ہو اور لڑکی کے لیے وہ کمتر اور نہایت درجہ زیادہ بھی نہ ہو، جو درمیانے درجے کا ہو. اگر وہ لاکھ پتی لوگ ہیں تو بہت کئی ہزار حق مہر لکھا جا سکتا ہے. اگر وہ کروڑ پتی لوگ ہیں تو کئی لاکھ حق مہر لکھا جا سکتا ہے. اربوں پتی ہیں، کئی کروڑ حق مہر لکھا جا سکتا ہے. یعنی دونوں کے سٹیٹس کے مطابق اور ان دونوں کے خاندان کی حیثیت کے مطابق جو کچھ بھی مقرر ہوگا وہ شریعت مطہرہ سے باہر نہیں ہوگا، جبکہ ایک خاندان دوسرے خاندان کے اوپر جبر نہ کرتا ہو. اور ان دونوں کا سٹیٹس دیکھیں، کھانے پینے کے حوالے سے ہم لوگ مختلف ہیں، پہننے اوڑھنے بچھونے ملنے گلنے کے حوالے سے ہم لوگ مختلف ہیں. تو جب یہ ہماری حیثیتیں ہر حوالے سے مختلف ہیں تو حق مہر میں بھی شریعت مطہرہ نے یہ کہہ دیا کہ کم سے کم حق مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے. کم سے کم کی مقدار اس نے مقرر کر دی اور وہ 10 درہم ہے. 10 درہم 3 گرام چاندی کے حساب سے لگائیں تو 30 گرام چاندی یعنی 3 تولے چاندی آج کے دور میں وہ بھی کم از کم کوئی 8,000 روپے کے قریب اماؤنٹ بنے گی، کیونکہ آج کے دن میں جو یہ پتہ کیا گیا 2550 روپے تولہ چاندی ہے. تو یہ تقریباً کوئی 8,000 روپے کے قریب سب سے کم تر حق مہر ہے. اور یہ کم ترین حق مہر کس کے لیے ہے؟ جو بیچارہ روڑی کوٹتا ہے، جو بیچارہ گنڈیری بیچتا ہے، جو بیچارہ پھیری لگاتا ہے، جو بیچارہ جوتے گانٹتا ہے. تو ایسے افراد جب نکاح کرتے ہیں تو ان کے لیے بیان کر دیا گیا. ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کو روایات میں احادیث مبارکہ پڑھتے ہوئے کچھ اس طرح بھی ملے گا کہ کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا یا بہن کا نکاح 2 مٹھی اناج کے بدلے میں کر دیا. کسی نے صرف چادر کے بدلے میں نکاح کیا ہوا ہے. کسی نے 2 درہم کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. اسی طرح گٹھلی برابر سونا یا گٹھلی برابر چاندی یا اسی طرح کوئی نہ کوئی قیمت والی شے جو مقرر پائی اس کے عوض میں نکاح ہو گیا. تو یہ جان لیجئے یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر فرما دیا کہ حق مہر 10 درہم سے کم نہیں ہے، تو آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیے اور لڑکے والے خوش اسلوبی کے ساتھ مقرر کر لیں. سونا جیسے میں نے کہا وہ مقرر کر لیں اور کچھ آپ جو وقتی طور پہ دینا چاہتے ہیں وہ 5,000 روپے 10,000 روپے آپ مقرر کر لیجئے. نکاح فارم کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ دونوں صورتوں کے لیے کالم موجود ہوتے ہیں. آپ کچھ اسی وقت میں مقرر کر دیں اور مقرر کردہ آپ ادا کر دیجئے جو معجل پائے گا، جو معجل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ غیر معجل طور پہ 1 تولہ سونا کم از کم مقرر کریں تاکہ آپ کے خاندان کی بھی حیثیت لوگوں کے اوپر کم از کم واضح ہو. آپ اپنے ریت میں، رواج میں، رسم میں، لین دین میں، ملنے گلنے میں، بننے سنورنے میں اور دیگر ضروریات کو محض پورا کرنے میں کہیں خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ حق مہر سے آگے نہ نکل چکے ہوں کہ لڑکے کے ولیمے پہ تو صرف کھانا کھانا ہی 4.5 لاکھ روپے کا بنا ہو، لیکن جب لڑکی کو حق مہر دینے کی بات آئے تو اس وقت میں ہم لوگ پسپا ہوں اور جھگڑا بنا لیں اس شخص کے ساتھ کہ جس نے حق مہر کے متعلق آپ کو یہ بتایا کہ شرعی حق مہر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج کے دور میں 3.25 لاکھ روپے کم از کم بنتا ہے. تو یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے بلکہ ہماری لا علمی کی بات ہے. اپنی اس لا علمی کو خدا نخواستہ ہم ہٹ درمی نہ بنا لیں. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کو اپنے معاشرے کے اندر لاگو کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جو لازم ہیں ضروری ہیں ان کو ضروری درجہ دیا جائے اور جو اتنے ضروری نہیں ہے جیسے ہمارے رسم و رواج تو ان کو اسی حیثیت سے ہی رکھا جائے.